بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم۔ آج میں اکیلا نہیں ہوں، خوش قسمتی کے ساتھ آج میرے ساتھ میرے بہت ہی عزیز دوست، میرے سینئر کلیگ امبیسڈر امجد مجید عباسی موجود ہیں۔ ان کا ایک بڑا سفارتکاری میں بڑا وسیع تجربہ ہے۔ یہ بہت سے ممالک میں انہوں نے کام کیا، بشمول ٹرکی کے، اور پھر ڈائریکٹر افغانستان بھی رہے فارن آفس میں، اور پھر میانمار میں انہوں نے پاکستان کو بحیثیت سفیر ریپریزنٹ بھی کیا۔ تو میں آج چاہتا ہوں، بلکہ دو اقساط میں چاہوں گا کہ ان سے تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کریں، خاص طور پہ ہمارے خطے میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹر افغانستان جس طرح میں نے پہلے کہا وہ بھی رہے ہیں، اور ان کی بڑی گہری نظر ہے ایران کے معاملے میں۔ ٹرکی میں بھی انہوں نے سرو کیا ہے۔ ایران سی پیک میں کیا ہو رہا ہے، ان کا ایک خاص اکنامک انٹرسٹ بھی ہے چیزوں پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری گفتگو ان سے ہم استفادہ کریں گے آج، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا پرسپیکٹیو ہے جو اس وقت پاکستان کے جو ہمارے علاقائی حالات ہیں، گلوبل جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، کہاں کہاں پہ پاکستان پہ پریشرز ہیں، خاص طور پہ پاکستان چائنا تعلقات، سی پیک، چابہار پورٹ، یہ ساری چیزیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں ہمارے نقطہ نظر سے۔ تھینک یو سر۔ شکریہ آپ کا، شکریہ آپ نے رمضان کے مہینے میں ہمیں جوائن کیا۔ نہیں آئی ایم گریٹفل ٹو اچھی یو۔ بات ہے، اسی معنی بہترین وقت پہلے تو آپ میں ایک سوال، یہ جنرل سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ واقعی چاہتا ہے کہ ہم چین کے ساتھ جو ہمارے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں کسی طور ان پہ رکھنا پڑے اور ہم چین سے ذرا قدرے دور ہو جائیں؟ کیا یہ کوئی آپ کو ایفرٹ نظر آتی ہے یو ایس کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالباسط صاحب، یہ ایسی ایک ریئلٹی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ جو اس قسم کی کوئی سوچ رکھیں گے یا کوشش کریں گے رکھنے کی، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے۔ دس از مائی اوپینین۔ میرا کوئی اختلاف سب ہو سکتا ہے، یہ میرا ذاتی رائے ہے۔ آئی ہوپ تھوڑی سی مجھے لیوریج مل جائے گی اس میں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے، ملٹی ٹریلینز آف ڈالرز ویسٹڈ، 20 سال کی اسٹرگل، فیم ایز اے سپر پاور آف دا ورلڈ، آل آف اے سڈن ایوری تھنگ ہیز گون ڈاؤن دا ڈرین۔ افغانستان کی بات افغانستان کی بات کر، امریکہ کی پہلے اتنا بڑا ڈیبیکل اس پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اتنی آسانی سے چلا جائے گا اور ان کو بالکل خیال نہیں آئے گا اور وہ خاموشی سے ہمیں پھلتا پھولتا دیکھیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ نائب ہو جانے والی بات ہو جائے گی تھوڑی سی۔ دوسرا، اس سے پہلے بھی افغانستان میں آنے کے ایوری بڈی نو دو تین مین وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ چائنا کی کنٹینمنٹ تھی، اور دوسرا پاکستان کا نیوکلیر پروگرام تھا، سب جانتے ہیں اس چیز کا۔ اور اتفاق ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے سبب بنا دیے کہ دونوں ان کے بس کی بات نہیں رہی۔ چائنا ان کے ہاتھ سے بالکل ہی نکل گیا، بلکہ وہ ان کے اوپر چھا گیا، اور پاکستان کا نیوکلیر پروگرام اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور محفوظ ہاتھوں میں تھا، اور اللہ نے مزید اس کو محفوظ کر دیا۔ اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ ہمارے الحمدللہ کوئی ایسا صورتحال نہیں ہے، کوئی اس قسم کا مسئلہ بنے۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ یہ دونوں ان کے ہاتھوں سے چلے جانے کے بعد ایک انسان کا اندر ایک ہیومن نیچر ہوتی ہے کہ سب کچھ چلا جائے ہاتھ سے اور وہ بیٹھا رہ جائے کہ جی کوئی بات نہیں، ہونے دیں جو کچھ ہونا چاہ رہا ہے۔ تو یہ ہونے کا نہیں ہے اس طریقے سے۔ پھر وہ بہت پاورفل نیشن، ابھی بھی بہت پاورفل نیشن ہے۔ اٹ ول ٹیک کوائٹ سم ٹائم کہ وہ نیچے سبسائڈ ہو یا نیچے ہو جائیں۔ ابھی بھی بہت طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس ذرائع ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، انفلوئنس ہے بہت زیادہ دنیا کی ابھی بھی تقریباً $700 بلین سے زیادہ ڈیفنس بجٹ ہے ان کا۔ اور صرف یہی نہیں، دنیا کی میڈیا ورلڈ ان کے ہاتھ میں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہت آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ میں، اور جہاں پیسہ بھی ہو اور میڈیا بھی آپ کے ہاتھ میں ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے اتنی آسانی سے۔ میں ایک پورا انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ ان کی اپنی کوشش ہوگی، بٹ میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، کہ یہ اب اتنا آسان نہیں ہوگا جیسے پہلے تھا کہ ہر تیسرے دن ہمارے کان سے پکڑ کے ڈو مور کرا لیتے تھے، یا کچھ نہ اور جو چاہتے کیا کرتے تھے، یا تھریٹ کر دیا کہ آپ کو ہم اسٹون ایج میں بوم کر دیں گے۔ وہ ذرا مشکل ہو گیا ہے۔
اس آفٹر دس BNI. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں یہ پریشرائز کر رر ہیں FATF کے ذریعے, IMF کے ذریعے, وہ بھی ہم تو ابھی بھی کریں گے, کل بھی کریں گے, پرسوں بھی کریں گے, جب جہاں تک ان کی بس کی بات چلے گی وہ کبھی نہیں چھوڑنے والے, اتنی آسانی سے نہیں. وہ جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان کو پھر کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ بیسکلی امیریکنز آر ویری گڈ آنیسٹ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ پیپل. کوئی اتنا ایشو نہیں ہے ہمارے نیشن ٹو نیشن, ہمیں کوئی ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے اور کرنے دینا بھی نہیں چاہیے. البتہ ان کے اپنے جو پینٹاگون ہو گیا یا یہ ہو گیا, ان کی اپنی ریکوائرمنٹس سے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. ہر کنٹری کو حق ہے کہ ان کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, وہ کوشش اپنے لیے کرتے ہیں, ہم کوشش اپنے لیے کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے ایک سیف ڈسٹنس کے ساتھ, میرا اپنا خیال ہے کہ بہت اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اس لیول پہ کہ ہمارے چائنا کے ساتھ اور خطے کے لحاظ سے ہمارے اپنے معاملات جو ہیں وہ عام نہ ہو, وہ کسی طرح سے ان کو نقصان نہ پہنچے. ہمارے اپنے انٹرسٹ جو ہیں آج کے بھی اور آج کے بعد آنے والے بھی, ان کو کسی طرح سے ہارم نہ ہو. تو آئی تھنک وی اسٹل مسٹ مینٹین. ان کے پاس اتنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اتنی ایڈوانس اسٹیجز ہیں, ہماری ایجوکیشن کو کتنا مدد کر رہے ہیں. ہمارے بہت سارے ملٹری انسٹیٹیوشنس وہاں سے مستفیض ہوتے ہیں ان کے ایڈوانس کورسز کے ذریعے, اور اس طرح سے ٹیکنالوجیز وغیرہ ہیں. اور پھر ہمارا تقریباً 1 ملین ڈائسپورا بھی ہے, بہت بڑا ویری ڈائی ہارڈ پاکستانیز, ویل آف لوگ, اور بڑے کام کر رہے ہیں. تو یہ تو کوئی صورت میں نہیں دیکھتا ہوں. جتنی مرضی یونیورسٹی یا وہ بڑھ جائے, اپنا ہائپ جتنی مرضی ہو جائے, ایک وہ ایسا ایریا ہے جس میں ہمیں ہمیشہ بڑے صبر سے اور تحمل سے کام آنا چاہیے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ while maintaining our strategic relationship with China, we need to have a good relationship, working relationship with the US as well. Yes. For all reasons we must maintain. There is no reason to just quarrel for nothing. We have our اور یہی ڈپلومسی کا چیلنج بھی ہے. چیلنج ہے, this is it. اب انہوں نے ہمیں کئی دفعہ اٹھایا, کئی دفعہ پھینک دیا. ابھی ہمیں بھی تھوڑا حق ہے کہ کئی دفعہ آگے کر جائے, کسی کو ہم تھوڑا آگے کر لیں, تھوڑا پیچھے کر لیں. پھر ہمارے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈز ہیں چائنیز, ہمیشہ سے ہمارے ساتھ انہوں نے دیا. جیسے ٹرکی ہے, اس طرح سے ٹرکس ہیں, اس طرح سے چائنیز بھی ہیں. آئی تھنک یہ ہمارا چیلنج ہے, مسٹ. تو ایران کے ساتھ اس وقت جو US کے ساتھ نیوکلیر ڈیل ہونے واپس آنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ US واپس آ جائے ایران نیوکلیر ڈیل میں. دوسری طرف چائنا نے بھی بہت انویسٹمنٹ کی بات کی ہے, چابہار پورٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سی پیک اور سی پیک تو نہیں BRI کا جو فیکٹر ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے US کے لیے ان دا کانٹیکسٹ آف ایران پرٹیکولرلی؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ ایران از اے گریٹ نیشن. بالکل سویلائزیشن ہے. پھر انہوں نے جس مشکل حالات میں پوری ویسٹرن ورلڈ کے اگینسٹ کھڑے رہے اپنے, واٹ ایور, یہ ضروری نہیں ہے میں کہوں کہ وہ ٹھیک تھے غلط تھے, دیٹ از آؤٹ آف آر پرویو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے نیشن انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا کہ دے ہیو دا ایبلٹی ٹو اسٹینڈ ایز اے نیشن. اس میں ان کے ساتھ یہ ہوئی, اس کو کارنر کر دیا گیا, ہر طرف سے بند کر دیا گیا. ان کی قسمت خیال ہے کہ BRI کی وجہ سے آل آف اے سڈن تھنگس ہیو چینجڈ اینڈ چینجڈ ٹریمنڈسلی. 180 ڈگریز پہ چلے گئے ہیں. جسٹ امیجن کس طرح سے ان کے گردن پہ انہوں نے پاؤں رکھا ہوا تھا, ان کو سانس نہیں آنے دیتے تھے ان کی. اینڈ آل آف سڈن ایسا ہوتا ہے کہ چائنا کمز ان ود $400 billion انویسٹمنٹ. سم سے اٹ مے گو ٹو 600 to or $800 billion تک چلی جائے گی. اتنا سوچ بھی نہیں سکتے. سب سے بڑی پابندی جو ان پہ آئل کی تھی, کچھ نہیں کر سک رہے تھے بیچارے. اب ان کے لیے کوئی ایشو نہیں رہا, وہ آرام سے چائنیز نے اٹھا لینا ہے سارے کا سارا. چائنیز کے لیے بہت آسان ہے, وہ لا کے چابہار کے ذریعے یا ہمارے گوادر کے ذریعے سارا کے سارا لے کے جائیں, جتنی مرضی ریکوائرمنٹ ہے ان کو, اور کسی طرح دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑنی ہے. ود آل دیٹ ہیپننگ دیر از نو کویسچن کہ وہ امریکہ سے کسی براؤ بیٹ ہوں یا کسی ان کے کہنے میں آئیں, وہ اپنی مرضی سے کریں گے. US پریشر نہیں لیں گے, US پریشر کبھی نہیں لیں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم چائنیز آر ویری ریسپانسبل پیپل.
ان کو یہ بھی نہیں کرنے دیں گے کہ جی اچھا ہم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کر دیا تو آپ پھر وہ کام کریں کہ دنیا ساری جو ہے پریشان ہو جائے یا ڈیسٹیبلائز ہو جائے، کہ ایسا کرنے So you are saying کہ China will push Iran towards I mean use it good offices offices کے کوئی تھوڑا بہت حالات بہتر سیمبلنس ہو ہونی جائے، چاہیے کہ اپنی ریکوائرمنٹ انرجی نیوکلیئر ڈیل چل پڑے دوبارہ، میٹ کریں آپ اپنے کریں جس طرح سے، مگر وہ ایکسٹریم اس طرف نہ چلے جائیں جس سے ڈیسٹیبلائز ہو جائے. بیکاز چائنیز نے ایک اگر کام کرنا ہے سارے علاقے میں ہمیشہ کہ لیے یہی کہ کبھی کوئی جگہ ڈیسٹیبلائز نہ ہو. وہ دے ول ٹرائی دیئر بیسٹ، دے ہیو بین ٹرائنگ دیئر بیسٹ. تو ڈو یو سی چابہار پورٹ از اے تھریٹ ٹو گوادر پورٹ؟ یس اٹ یوز ٹو بی رائٹ. جس زمانے میں ہم اف یو ریمبر لیکن ہمارے لوگ تو کہتے ہیں کہ ٹوئن پروجیکٹس ہیں، دے کمپلیمنٹ ایچ جی ادر. اب کمپلیمنٹری ہو جائیں تو ہو جائیں، پہلے نہیں تھے، پہلے تو 180 ڈگریز اپوزٹ پہ چل رہے تھے. یہ تو آل آف سڈن جو آیا ہے میسو، یوں کہیں کہ ارتھکویک آیا ہے علاقے میں کہ انڈیا کو بوٹ کر دیا گیا ہے یہاں سے، چابہار میں سے یا گئے یا جیسے بھی ہوا. اور چائنیز کی لیکن سر یہ کس طرح کمپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ ڈسٹینس بٹوین چابہار اینڈ گوادر از اراؤنڈ 70 کلومیٹر اور 70 مائل، آئی ڈو ناٹ ریمبر ایگزیکٹلی، بٹ بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے جی. تو یہ کس طرح کمپلیمنٹ کریں گے ایک دوسرے کو؟ اس طرح ہو سکتا ہے صرف کہ ایکسیس، جس چیز کی ایکسیس دیر کین بی پاسبل. کیونکہ یہ تو سر دیکھیں چابہار تو وہ بھارت کی تو یہ کوشش ہے کہ چابہار کو استعمال کرے. افغانستان اور سینٹرل ایشیا انہوں نے مطلب جو ہے یہ کیا کہتے ہیں زرائن دلارام روڈ ہی بنا دیا افغانستان میں، تو وہ تو بھارت تو پوری کوشش کرے گا کہ گوادر کو انڈرمائن کرے. بھارت نے بڑی کوشش کی تھی پہلے بھی، مطلب ابھی کی بات نہیں ہے. when I was serving تاجکستان جیسے 2001 سے 2004 اس زمانے کی بات ہے. دیٹ واز دا ٹائم دے ہیڈ اسٹارٹیڈ آف چابہار میں اپنی انویسٹمنٹ شروع کی ہوئی تھی. دیٹ واز دا ٹائم دے ور بلڈنگ دس روڈ دلارام والی. اس کے ساتھ ساتھ ود ان افغانستان انہوں نے ایک اچھا خاصا انفراسٹرکچر لے اس زمانے میں شروع کیا تھا. ایران نے بھی، بلکہ جی ایران میں بھی. تو یہ تو ان کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اور انفیکٹ دے ور ہینڈ ان ہینڈ ایٹ دیٹ ٹائم. ایران ہیڈ انہوں نے $10 ملین کا تاجکستان میں ایک وہ ٹنل تھی ان کی بنا کے ان کو دی، اینڈ وچ ریڈیوس دا ڈسٹینس بٹوین دا فرسٹ مین دوشنبے اینڈ دا سیکنڈ بگیسٹ سٹی جو اس طرف ہے تاجکستان، اس پہ ازبکستان سائڈ پہ ہے، خوجند اس کا نام ہے. تو انہوں نے بھی انویسٹ کیا. 40 ملین کا ان کی انویسٹمنٹ تھی. تو کافی سارے اس زمانے کے ارلی 2000 کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس زمانے سے انویسٹمنٹ شروع تھی اس پہ بڑا کام ہوا، سب کچھ کیا. مین جو ایشو تھا بیچ وہ افغانستان تھا. سب کچھ ایوری تھنگ واز ہیپننگ بیکاز آف افغانستان. ٹھیک. اب افغانستان جب ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو ان کی لٹرلی ابھی ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی تو کریں تو کیا کریں. جی انشاءاللہ وہ کیا کریں گے آپ کے خیال میں؟ بھارت اب کیا کرے گا؟ کیا کریں گے جی؟ انہوں نے اور کچھ سوچ رہے ہیں، اور تو کام ان کا ہے نہیں. چانکیہ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ، تو ان کا سوتے ہیں ارتھا شاسترا لے کے اپنے تکیے کے نیچے. انہوں نے یہ ہمیشہ سے رکھنا ہے کہ اپنے نیبرز کو چھوڑنا نہیں ہے، ہر صورت میں ان کو تنگ کریں کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ. بٹ وہ بات نہیں رہی ہے جو پہلے تھی. موز ہو افغانستان میں انفلوئنس آ جاتا ہے طالبان کا، اچھا میجر انفلوئنس آ جاتا ہے موسٹ لائکلی انشاءاللہ، تو اس کے بعد ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور نہ صرف افغانستان میں، ایون سینٹرل ایشیا میں. لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ طالبان اگر آ گئے تو پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. TTP دوبارہ شاید ایکٹیو ہو جائے. یہ جو ہے یہ تو وہی بات ہے جو پہلے کہتے تھے کہ آج تک لوگوں کو بڑے بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں، ان کو آج تک فرق محسوس نہیں ہوا کہ TTP کیا تھی اور TTA کیا ہے. ہاں جی وہ کیا تھی. تو وہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. انہوں نے اس وقت بھی پاکستان کی بہت مدد کی بڑے مشکل حالات میں. TTP کے وہ لوگ جو کہ موسٹ وانٹڈ تھے ان کو پکڑ کے ان کو اچھا. ایک اور بڑا کویسچن آج کل ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان میں کہ بھئی چونکہ اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن US افغانستان سے نکل رہی ہے تو ان کو کچھ ایئر بیس چاہیے، وہ شمسی ایئر بیس ٹائپ، تاکہ وہ ڈرون سے آپریٹ کر سکیں اگر یہاں سے. اور پاکستان شاید ریلکٹنٹ ہے، انڈیا بھی شاید ریلکٹنٹ ہو فار اٹس اون ڈومیسٹک ریزنز. کیا کوئی آپ کو سینٹرل ایشین کنٹریز میں نظر آتا ہے، تاجکستان وغیرہ، ازبکستان، ترکمنستان جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، یہ ترکمنستان تو نہیں، وہ تو نیوٹرل کنٹری ہے، بٹ یہاں پہ مل سکتے ہیں اس قسم کے؟ دیکھیں
تاجکستان کی جہاں تک بات ہے وہ 9/11 کے دوران بھی لے کے آئے تھے یہ لوگ, اور ایئرپورٹ کے اوپر ہی مین جو ان کا ایئرپورٹ تھا اس کے اوپر ان کی بیس, چھوٹی سی بیس, بلکہ انڈیا کے بھی کچھ تھا بیس, انڈیا کے آئینی بیس ہے, دیٹ از اباؤٹ 15 کلومیٹرز فردر, تھوڑا سا پر ہٹ کے ہے. وہ اب ہے کہ سر نہیں, آئینی بیس تو ہے, بٹ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کنسٹرکٹ کر کے ریپیئر کی تھی انہوں نے. But there is no Indian presence there. I don't think so. They tried their best. اچھا, یہ فائٹر اسکواڈرن رکھنا چاہتے تھے پاکستان کے اس کے ایونچویلٹی کے تحت, بٹ وہ تاجک ہمارے جو دوست ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں. آئی مین ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ان کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا. دے ویری اٹینٹیو اس مسئلے میں. ہمارے جو تحفظات ہیں ان کا بھرپور خیال ہوتا ہے. دے گڈ فرینڈز اس معاملے میں. انہوں نے کہیں بھی انٹرٹین نہیں کیا. بنوائی پوری آئی تھنک, ہاں اف آئی they played smartly with Indians, آئی تھنک یہ انہوں نے اوور پلے کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ریئلسٹک ہو کے ان کو سمجھایا. ایون فرخار بیس جو تھی اس کو بھی انہوں نے آپریٹ کرنے کی کوشش کی. اس پہ بھی میں نے انفیکٹ میں پرسنلی خود جا کے ذاتی طور پہ فرخار دیکھنے چلا گیا. بہت ہیو اینڈ کرائی ہو گیا کہ جی فرخار پہ انڈین آ گئے ہیں تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ہم چلے گئے دیکھنے کے لیے. کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ, کچھ بھی نہیں ان کے. اٹ واز ڈس یوز, ناٹ یوزڈ ایٹ آل. تو انہوں نے اسی طرح سے ان کے اپنے چھوٹی موٹی ان کی پریزنس ہو سکتی ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک رشیا کے ہوتے ہوئے اور چائنیز کے ہوتے ہوئے. چائنیز نے 500 کلومیٹرز کا بارڈر ہے بٹوین چائنا اینڈ تاجکستان, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2003 انہوں نے آلریڈی آپریشنل کر دیا تھا, یعنی کہ ہٹا دیا تھا اس کے اندر سے سارے بیریئرز ہٹ گئے تھے. سڑکیں بنا دی تھیں. کلما مرغاب 2 پوائنٹس ہیں, اس طرف اور اس طرف چائنیز سائڈ پہ. چائنیز جو ان کا سنکیانگ ہے اس سائڈ پہ, تو انہوں نے اس وقت سے ان کو آنا جانا ان کا شروع تھا اور اچھی خاصی. اسی طرح سے کرگستان کے اندر ان کی انگریس ہے چائنیز کی. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کے چائنیز نے اچھا خاصا گہرا اپنا تعلقات. تاجکستان شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ممبر بھی ہے. جی, میں ان حالات میں آپ کوئی بڑا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. چھوٹی موٹی رکھیں, وہ اپنے کوئی انٹیلیجنس سیٹ اپ رکھ لیں کوئی. تو ایون آپ کو اندر 201st رشین میکنائزڈ ڈویژن از اسٹیشن ان تاجکستان. پکا اور میجورٹی آف تاجکس گو ٹو رشیا. جی, اسی طرح سے جیسے ہم ہمارے یو کے میں جاتے ہیں پاکستانی بھائی, اس طرح سے تاجکی جو ہیں وہ خوشی. تو یو تھنک اوور آل سعودی عربیہ کے ساتھ اب جو ہمارے وزیر اعظم گئے ہیں, پاکستان از پرسوئنگ اٹس فارن پالیسی آبجیکٹیوز ویل, اور یو تھنک یہ میرا آخری کویشچن ہے آپ سے اس معاملے میں, کیا پاکستان, where does Pakistan stand and what should Pakistan be doing to protect and promote its interests? دیکھیں, we have to be careful. ایک بار کوئی ایک جگہ سے نقصان نہیں ہونا, کسی بھی جگہ سے نہیں نقصان ہونا چاہیے. اپنے انٹرسٹ کے لیے we have to be careful. جہاں تک سعودیز کا تعلق ہے, وہ ہمارے ان کے ساتھ بہت مطلب ایسے تعلقات ہیں کہ جو کبھی اسپوائل ہونے ہی نہیں چاہیے. کوئی انڈیویجول کوئی بیچ میں ایک آدھ آ جائے, اس کے اریٹنٹس ہو سکتے ہیں, بٹ وہ کبھی نہیں ہونے بھی نہیں چاہیے, ہمیں بھی نہیں کرنے چاہیے. بٹ نو مور ڈکٹیشن. میں یہ اس کی باٹم لائن تعلقات کی ہے فرام اینی سائڈ. واٹ ٹو ٹاک آف not even from China. ناٹ ایون فرام چائنا. کسی سے کوئی ڈکٹیشن نہیں ہونی چاہیے. بہترین دوستانہ تعلقات اینڈ ہو سکتے ہیں. لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی ویلیوز کو, آپ کے پرنسپل سٹینڈس کو رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کے انٹیگریٹی کو رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کے ڈیوبیس کریکٹر کو کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا ہے. آپ کوئی اسٹینڈ لے لیں پراپر طریقے سے, ایز اے نیشن اسٹینڈ لیں, دے ول رسپیکٹ. اور جتنے زیادہ پریشر میں آئیں گے اتنا زیادہ اور پریشر آئے گا. نیچرلی آپ جب ان کو ذرا سی کوئی ویکنس نظر آتی ہے, دین دے اوور انشور کہ اس کو اچھی طریقے سے سارٹ آؤٹ کیا جائے. اس طرح سے میرا خیال ہے وی ہیو اے لاٹ آف اپارچونیٹیز. ایز اے نیشن وی مسٹ اسٹینڈ, اینڈ اف وی اسٹینڈ ایز اے نیشن آئی سی نو پرابلم ایٹ آل. لوگ رسپیکٹ کریں گے آپ کو. ابھی تک ہم بیچ میں چالاکیاں کر کے کرتے رہے, استادیاں کرنے کی کوشش کرتے رہے, اور ود ایوری بڈی. میں اس لیے نہیں کہہ رہا, اس لیے کہ آپ دیکھیں نا, میں ابھی پولیٹکس کے اندر نہیں جانا چاہتا اپنے اس میں. اگر وہ اس میں چلے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ دنیا کو ہم نے خاصا الو بنانے کی کوشش کی ہے. دنیا دیکھتی ہے اچھی طرح سے, ہم تو بن جاتے ہیں, وہ نہیں بنتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. دوستو, آج کی جو گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ پاکستان مسٹ پروٹیکٹ اٹس انٹرسٹ اینڈ or do everything with dignity and honor. That is the message, I think.
سر بہت شکریہ آپ کا. Thank you very دوبارہ پھر ہم امبیسڈر صاحب کو زحمت دیں گے اور ان سے میانمار کے معاملات میں خاص طور پہ ہم بات کریں گے. آپ سب کا